حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اللہ نے اسم اعظم کی طاقت اور اس کا علم بھی دیا تھا۔ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش عظیم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور مشہور تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بغلم بن باعور کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا لشکر اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اسی لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے امید ہے کہ آپ کی یہ دعا بھی ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے لشکروں میں مومنین اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ دیکھ کر کہہ دیا کہ میں استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کروں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا، اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کے قوم نے بہت سے طوائف اور بہت سی پیسہ اور سونا اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر ہرس اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اس کے اوپر۔ وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا، اور راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کے آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ نے قوت گوئی کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے اللہ کے بندے، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے اللہ کے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بغلم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدی کی تقریر سن کر بھی بغلم واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اسی پر اس کے قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بغلم، تو الٹا ہمارے اوپر بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک یہ غضب الہی اس کے اوپر نازل ہو گیا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بغلم نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ کے عذاب اور غضب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاہد اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کا تمہیں اس کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بغلم کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دو شہزادیوں کو زیورات پہنا کر، خوبصورت پوشاک پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا،
خبردار یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا، اور گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تہ بتہ ہو کر ناکام اور نامراد واپس چل آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو، اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا۔ روایات میں ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام نے اللہ پوچھا کہ اے اللہ، تو نے اس بندہ خدا کو اتنی کرامت عطا فرما کر پھر اس کو کیوں واپس لیا اور کیوں ذلیل و رسوا کیا؟ اللہ نے فرمایا، اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اور اگر وہ شکر گزار ہو جاتا تو میں اس کی کرامتوں کو واپس نہ کرتا اور دونوں جہانوں میں اسے عزت دیتا، لیکن اس نے میری نافرمانیوں میں میری نعمتوں کی ناقدری کی، تو اسی لیے میں نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ اس سے ہمیں درس ہدایت ملتا ہے کہ اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے بغلم، اور کیا مقام تھا، پھر کیا ہو گیا؟ اسی لیے کہ وہ صرف اسی لیے وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور اللہ کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر مر گیا، عمر بھر کتے کی طرح زبان لٹکی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں بھٹکتی ہوئی آگ میں جہنم کا ایندھن بنا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، خصوصاً علماء کو، مشائخ کو مال و دولت کی حرص و لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے عام مسلمانوں کو بھی یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کا ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ سارا لشکر ایسا روحانی لشکر تھا کہ اس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرز جاتے تھے، مگر صرف ایک بد نصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی، ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی تباہی مچائی کہ ساری کی ساری فوجیں اور سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو کر